حضور فرماتے ہیں دو رانوں کے بیچ میں جو تمہارا حصہ ہے شرمگاہ، اور دو جبڑوں کے بیچ میں جو تمہاری یہ زبان ہے، یہ دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی حفاظت، اور یہ دو چیزوں کو آپ سوچیں کمپیریزن کس سے ہے؟ شرمگاہ، آدمی کی شرمگاہ جو جس سے آدمی بہت بڑے بھیانک گناہ کر سکتا ہے، زنا کا تک ارتکاب شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جس دوسرے پارٹ کو جوڑا گیا وہ زبان ہے۔ یعنی جتنے خطرناک گناہ شرمگاہ سے ہوتے ہیں اسی انداز سے گناہ تمہاری زبان سے بھی ہوتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شرمگاہ زنا کر سکتی ہے، غلط کاریاں کر سکتی ہیں، لیکن شرمگاہ کفر نہیں کرتی۔ کفر جو ہے زبان کرتی ہے، کفر جو ہے وہ زبان کرتی ہے، شرک زبان کرتی ہے، شرمگاہ نہیں کرتی۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ شرمگاہ سے بھی زیادہ ذلت والی کبھی کبھار پارٹ یا کوئی عضو بنتا ہے تو وہ زبان بن جاتی ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والی زبان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام نشانیاں دیکھ کر کے زبان سے ان کے خلاف بولنے والی زبان، اسلام کے خلاف بھونکنے والی زبان، یہ وہ زبان ہے جو شرمگاہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور آپ کے جسم کے اندر، آپ کے منہ کے اندر جو زبان ہے، آپ خود اس کو فیصلہ کریں کہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک گری ہوئی ہے۔ عرب میں ایک بات کہی جاتی ہے، جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا۔ جس کو زبان سے آپ نے کبھی طعن و تشنیع کیا، گالی دیا ہے، اس کے دل کو چھلنی کیا ہے، وہ برسوں تک اس کا زخم دل کے اندر رہے گا، وہ مندمل نہیں ہوتا۔ چاقو سے کاٹا ہوا زخم تھوڑے دنوں کے بعد صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زبان کی اپنی حفاظت کرو۔ روزہ اس کے لیے سب سے بہترین ریہرسل تھا۔ روزے میں اسی لیے ہماری زبان کو روکا گیا۔ اب دو چیزوں کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ اس زبان کی دو شہوت ہے۔ شہوت کیا ہے؟ برائیوں کی خواہش۔ اس کی دو شہوتیں ہیں۔ ایک کھانے پینے کی شہوت زبان کے اندر ہے، یعنی اس کو جو چٹکارے لگے ہیں نا، جو لذتیں لگی ہیں، اس سے کم پر یہ راضی نہیں ہوتی۔ جو تم نے لذیذ چیزوں کی اس کو عادت ڈالی، اس سے کم پر یہ راضی نہیں ہوتی۔ یہی تو بات ہے کہ بچے آج گھر میں کچھ سبزی بنا دو، دیکھو پھر کیسے بوال کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کھانا ہے کوئی؟ نکل گئے، کیونکہ زبان کو انہوں نے کسی لذت کی عادی بنا دیا۔ ان کو بغیر وہ چیز کے ملے ہوئے، اس سے بھی بڑھ کر کے جو لوگ شراب کی لذت اس کو دے چکے ہیں، وہ اس سے کم پر بھی راضی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں چھوٹتی شراب لوگوں کی؟ اس لیے کہ زبان کی شہوت ہے، اور یہ زبان کی شہوت پر جب بندہ کنٹرول نہیں کرتا تو وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ حرام بھی نہیں دیکھتی، حلال بھی نہیں دیکھتی۔ یہی تو بات ہے۔ لوگ آج جس طرح سے باہر کھا رہے ہیں، جو ملے وہ سب کھا رہے ہیں۔ ان کو نان ویج چاہیے تو یہ دیکھنا بھی نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس زبان کو اس کی لذت چاہیے۔ آج تو اتنا کامن ہو گیا، میں نے اس سے قبل شاید آپ کے درمیان ہی بیان کیا یا تفسیر میں عرض کیا تھا کہ رزق کی کتنی زیادہ اہمیت اسلام میں دی گئی ہے، کہ تمہیں اللہ نے پاک چیزوں پر رکھا ہے، اس لیے کہ رزق جب خراب جسم کے اندر جاتا ہے تو صرف تمہارے اعمال خراب نہیں ہوتے، تمہاری نسل بھی خراب ہوتی ہے۔